اردو اکادمی دہلی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر مشاعرہ جشن جمہوریت کا انعقاد کیا۔ لال قلعہ میدان میں ہوئے اس مشاعرے میں ملک کے مختلف حصوں سے آئے شعراء کرام نے شرکت کی۔ مشاعرے کی صدارت ڈاکٹر کنور بیچین نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض منصور عثمانی نے انجام دیے۔ پیش ہیں مشاعرے کے چند اقتباسات۔ غزل کی دنیا میں چلتے ہیں۔ غزل محبوب سے بات کرنے کو کہا جاتا تھا، اتنی باتیں ہوئی محبوب سے کہ غزل خود محبوب بن گئی، اور وہ غزل محبوب بن کر جب آپ کے سامنے نغمے کے طور پر بکھرتی ہے تو آپ کے دلوں پر دستک دیتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں آج کے مشاعرے کا نغمہ بار افتتاح دہلی کے شاعر جناب وارث وارثی صاحب فرمائیں۔ ہزاروں رنگ کے پھولوں کا ہے گلدان کہتے ہیں، محبت اور یکجہتی کی ہے پہچان کہتے ہیں، ہزاروں رنگ کے پھولوں کا ہے گلدان کہتے ہیں، محبت اور یکجہتی کی ہے پہچان کہتے ہیں۔ یہ مندر ہے، یہ مسجد ہے، یہ گرجا ہے، یہ گردوارا جہاں والو، اسی منظر کو ہندوستان کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے دہلی ہی کے ایک اور باصلاحیت شاعر اور بہت اچھے لب و لہجے کے شاعر جناب جاوید مشیری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سلسلہ سخن کو آگے بڑھائیں۔ جناب جاوید مشیری۔ مرض ہی ایسا ہے جس کا کوئی علاج نہیں، مرض ہی ایسا ہے، مرض ہی ایسا ہے جس کا کوئی علاج نہیں، وہ ہم سفر ہے مگر میرا ہم مزاج نہیں، مرض ہی ایسا ہے، مرض ہی ایسا ہے جس کا کوئی علاج نہیں، وہ ہم سفر۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ تمہارے سامنے بڑھتی ہے دھڑکنیں دل کی، تمہارے نام سے بڑھتی ہے دھڑکنیں دل کی، مگر وہ پہل کا سا اختلاج نہیں، مرض ہی ایسا ہے تمہارے سامنے لگتی ہے چاندنی میلی، تمہارے سامنے لگتی ہے چاندنی میلی، تمہارے مد مقابل کوئی سراج نہیں، مرض ہی ایسا ہے۔ آہستہ بات کر کہ ہوا تیز ہے بہت، ایسا نہ ہو کہ سارا جہاں بولنے لگے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بمبئی سے تشریف لائی ہیں محترمہ پریتا واجپئی۔ کبھی غیرت کو تم رسوا نہ کرنا، واہ، کبھی غیرت کو تم رسوا نہ کرنا، اٹھانا رنج و غم شکوا نہ کرنا، واہ، اٹھانا رنج و غم شکوا نہ کرنا، اور غریبی خود میں ہے رمز عبادت، غریبی خود میں ہے رمز عبادت، امیر شہر کو سجدہ نہ کرنا، امیر شہر کو سجدہ نہ کرنا۔ جانے یہ کس کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، تاج سر پر ہیں مگر پاؤں میں زنجیریں ہیں۔ یہ شعر دہلی کے ہی شاعر امیر آغا قزلباش نے کہا۔
कड़वा रस पिलाकर मीठी बातें करना, गजल की डगर से हटकर नए लफ्जों से दोस्ती करना, ये आज भी हमारी महफिल में एक फनकार मौजूद हैं। मैं जनाब महशर आफरीदी की बात कर रहा हूं। महशर साहब बहुत ही मुनफरद और अलबेले लबो लहजे के शायर, वो तशरीफ लाएंगे तो शायद ये लगेगा कि मुशायरा यहां से शुरू हो रहा है। और कहता हूं कि मियां वो दिन गए, अब ये हिमाकत कौन करता है। क्या कहना है? मियां वो दिन गए, मियां वो दिन गए, अब ये हिमाकत कौन करता है। वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। वाह, मियां वो दिन गए, अब ये हिमाकत कौन करता है। वाह वाह वाह, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। वाह वाह वाह, कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। क्या कहना है? हुब्बुल वतनी के बहुत शेर आपने सुने होंगे, मैंने सिर्फ एक ही शेर कहा है। अर्ज करता हूं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम। वाह, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। क्या कहना है? वाह 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 वाह, क्या वो कहना? चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वाह, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। क्या कहना? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम। क्या कहना है? वो पहले पहल का बोसा तो उड़ गया होगा। वाह, वो पहले पहल का बोसा तो उड़ गया होगा, कहो तो फिर कोई ताजा निशान छोड़ दे हम। क्या कहना है? अलीगढ़ से हमारे एक ऐसे शायर मौजूद हैं हमारे साथ। वैसे तो हमारे बुजुर्ग लगते हैं, लेकिन जब वो अपनी गजल महफिल में सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें मोहब्बत करना सिखा रहे हों। अपनी आप बीती सुनाकर वो सबकी जगबीती बनाने का हुनर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जनाब नसीम नूरी तशरीफ लाएं। मैंने किया नहीं कोई जुल्म, मैंने किया नहीं, तेरा रंग तेरा रंग तेरा रंग खुद ही बदल गया। वाह, तेरा नाम तक तो लिया नहीं, वाह, वाह, वाह। तेरा रंग खुद ही बदल गया। क्या कहना है? तेरा नाम तक तो लिया नहीं, तुझे कहानी सुनाई थी। क्या कहना? मैं बगैर सोचे निकल पड़ा, मैं वफा की राह पे चल पड़ा। क्या कहना? मैं बगैर सोचे निकल पड़ा, मैं वफा की राह पे चल पड़ा। ये तो मेरा अपना कसूर था, ये तो मेरा अपना कसूर था, मुझे कोई उससे गिला नहीं, ये तो मेरा। खुर्शीद हैदर मुजफ्फर नगरी की बात कर रहा हूं। मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा। इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर मंसूर भाई शायद पहली मर्तबा सुनेंगे आप जी कि इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा। भाई आप थोड़ा सा हाथ खोल दें तो इनायत होगी कि इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा। ये कौल तो बजा कि सिकंदर नहीं रहा, ये कौल तो बजा कि सिकंदर नहीं रहा, लेकिन कभी मैं सर को झुकाकर नहीं रहा, लेकिन कभी मैं सर को झुकाकर नहीं रहा।
لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر، وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا. کیا کہنا، وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا. ملاحظہ فرمائیں، یہ شعر خصوصاً حاضر کرتا ہوں کہ وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا. ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا. واہ. ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا. اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا. اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا. یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا. یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا. نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا. بھائی کلیم سمر صرف ہندوستان میں نہیں، ہندوستان کے باہر بھی اپنی قہقہہ بردوش شاعری سے بہت مقبول ہوتے جا رہے ہیں. کہ پڑھ رہا تھا جب بنا چشمے کے میں اپنا کلام، صاف لکھا تھا 72 جس کو بہتر پڑ گیا. کہ پڑھ رہا تھا جب بنا چشمے کے میں اپنا کلام، صاف لکھا تھا 72 جس کو بہتر پڑ گیا. اور انتہا تو تب ہوئی جب تالیوں کی گونج میں 1 اکتوبر کو میں 11 کبوتر پڑ گیا. اچھا ہے، کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. کہ وہ ایک کوٹھے کی رقاصہ کہ جس کا نام تھا ببلی، بہت مشہور تھی دلی میں، کلو بھائی کہتے تھے. اور گٹھیلا جسم تھا اس کا مگر ہائٹ بہت کم تھی، محبت سے اسے کچھ لوگ گٹھیا بائی کہتے تھے. جہاں گم کر دیا تھا قہقہوں نے، مجھے پھر سے وہ راہیں مل گئی ہیں. تمہارا شکریہ ہے ہنسنے والوں، میرے غم کو پناہیں مل گئی ہیں. اور غم کی پناہوں کا جب خیال آتا ہے تو ہمیں غزل کی بہت شائستہ اور مہذب بارگاہیں یاد آتی ہیں. ہماری فہرست میں علی گڑھ کی شاعرہ محترمہ صبیحہ سنبل کا بھی نام ہے. یہ جان جائے تو جائے، نکھار نہ ہے اسے، کہ آسماں کی حدوں سے گزار نہ ہے اسے. یہ کیسی ضد ہے کہ تیرا نہیں ہے میرا ہے. یہ کیسی ضد ہے کہ تیرا نہیں ہے میرا ہے. وطن یہ سب کا ہے، سب کو سنوارنا ہے. واہ. وطن یہ سب کا ہے، سب کو سنوارنا ہے اسے. اور میں ایک مطلع اور ایک شعر اور سماعت کر لیں کہ جز تیرے ہر ایک شے اسے بیکار لگے ہے. جز تیرے ہر ایک شے اسے بیکار لگے ہے. دل اب بھی تیرا حاشیہ بردار لگے ہے. اور حق کہنے سے منصور نہ بن جاؤ گے لوگو. حق کہنے سے منصور نہ بن جاؤ گے لوگو. سینے پہ یہ تمغہ تو سرے دار لگے ہے. کیا کہنا ہے. واہ. مشاعرے کا منظر اگر بدلنا ہو تو ہم جناب منظر بھوپالی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں. منظر صاحب آپ سب کے محبوب شاعر، ہماری پوری اردو دنیا میں بہت معروف بھی ہیں اور بہت مقبول بھی. گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں. خوبصورت یہ محبت میں سزا دی اس نے، پھر گلے مل کے میری عمر بڑھا دی اس نے. پھر گلے مل کے میری عمر بڑھا دی اس نے. کیا کہنا. بے وفا کون ہے میں پوچھ رہا تھا اسے. بے وفا کون ہے میں پوچھ رہا تھا اسے. وہ ہنسا پھر میری تصویر دکھا دی اس نے. وہ ہنسا پھر میری تصویر دکھا دی اس نے. اور یہ شعر آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. لوگ تعبیریں بہت مانگ رہے تھے اسے. لوگ تعبیریں
بہت مانگ رہے تھے اسے، اس لیے خوابوں پہ پابندی لگا دی اس نے، اس لیے خوابوں پہ پابندی لگا دی اس نے۔ دشمنی اس کی طبیعت میں رچی ہے منظر، کیا کہنا ہے؟ دشمنی اس کی طبیعت میں رچی ہے منظر، کوئی چنگاری جہاں دیکھی ہوا دی اس نے، کوئی چنگاری جہاں دیکھی ہوا دی اس نے۔ ایک فقیر مزاج شاعر، اور باتیں بہت کم تغزل کی کرتے ہیں، لیکن جتنی باتیں کرتے ہیں ان سے تصوف کی خوشبو آتی ہے، اور یہ خاص پہچان ہے بھائی اشوک ساحل کی۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ کہ فلک چھونا ہے تو کچھ ہمت پرواز پیدا کر۔ کیا کہنا ہے؟ شرکت کیجیے گا دوست۔ فلک چھونا ہے کہ فلک چھونا ہے تو کچھ ہمت پرواز پیدا کر، فقط شاخوں پہ ڈیرا ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ فلک چھونا ہے تو کچھ ہمت پرواز پیدا کر، فقط شاخوں پہ ڈیرا ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عقیدت کا تعلق دل سے ہوتا ہے میرے بھائی، کسی دریا میں سکہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ۔ کہ جناب طاہر فراز صاحب مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ مر جائیں گے۔ واہ۔ اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ مر جائیں گے۔ ارے ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں رستے، ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں رستے۔ آپ یہ سوچئے بکھرے تو کدھر جائیں گے؟ واہ واہ۔ مجھ کو بھی مزہ آئے ذرا ہم سفری کا، ارے چلنا ہے میرے ساتھ تو رفتار بڑھا لو۔ مجھ کو بھی مزہ آئے ذرا ہم سفری کا، چلنا ہے میرے ساتھ تو رفتار بڑھا لو۔ اس سلسلے کا آخری شعر اس ڈائس سے پڑھ رہا ہوں اور آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ چلنا ہے میرے ساتھ تو رفتار بڑھا لو، میں نے بھی پیا ہے نئی تہذیب کا زہراب۔ واہ۔ میں نے بھی پیا ہے نئی تہذیب کا زہراب، اے میرے بزرگوں مجھے مرنے سے بچا لو۔ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ۔ میں نے بھی پیا ہے نئی تہذیب کا زہراب، اے میرے بزرگوں، اے میرے بزرگوں مجھے مرنے سے بچا لو۔ زندہ تمہیں رکھنا ہے اگر اپنی کتابیں، بچوں کو گھروں میں ہی صحیح اردو پڑھا لو۔ واہ 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 واہ۔ زندہ تمہیں رکھنا، واہ واہ۔ زندہ تمہیں رکھنا ہے اگر اپنی کتابیں، کیا کہنا ہے؟ بچوں کو گھروں میں ہی صحیح اردو پڑھا لو۔ ایسے ادب کے ذمہ دار سنجیدہ اور باوقار شاعر موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ادب کی خدمت کے لیے اور اردو کی بقا کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اس میں ایک نام ہے ڈاکٹر ظفر مراد آبادی کا۔ ظلمت میں بھی سیرت کے درخشندہ ہیں، واہ۔ ظلمت میں بھی سیرت کے درخشندہ ہیں، تاریخ کا سرمایہ تابندہ ہیں۔ واہ۔ ظلمت میں بھی سیرت کے درخشندہ ہیں،
تاریخ کا سرمایہ تابندہ ہیں، اور محفوظ ہمیں کر لو گزرتے لمحوں. کیا کہنا؟ محفوظ ہمیں کر لو گزرتے لمحوں. اس دور کے ہم لوگ نمائندہ ہیں. کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ. اس دور کے ہم لوگ نمائندہ ہیں. اور 4 مصرے نظم کرتا ہوں غزل سے پہلے کہ احساس خوشی غم کا تاثر کیسا. واہ. احساس خوشی غم کا تاثر کیسا ہے، زندگی 2 دن کی تفکر کیسا. کیا کہنا ہے زندگی 2 دن کی تفکر تفکر کیسا. اور قبضے میں میرے وقت نہ دنیا ہے نہ جسم. قبضے میں میرے وقت نہ دنیا ہے نہ جسم. اپنا نہیں کچھ بھی تو تکبر کیسا. کیا کہنا ہے؟ الطاف ضیاء آپ سب کے محبوب شاعر ضیاء صاحب تشریف لائیے. سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے. سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے. کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے. بازار گری ہے. بازار گری ہے. بازار گری ہے. میں خوش تھا پڑوسی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر. کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے. بازار گری ہے. میں خوش تھا پڑوسی کی. میں خوش تھا پڑوسی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر. اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے. اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے. میں خوش تھا پڑوسی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر. ٹپکتی ہوئی چھت پر. ٹپکتی ہوئی چھت پر. اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے. دیوار گری ہے. دیوار گری ہے. دیوار گری ہے. اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے. دیوار گری ہے. ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پر. نظر ڈالی تھی اس پر. نظر ڈالی تھی اس پر. ایک بار حقارت کی. ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پر. دنیا میرے قدموں پہ کئی بار گری ہے. دنیا میرے قدموں پہ کئی بار. واہ 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 واہ. ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پر. نظر ڈالی تھی اس پر. نظر ڈالی تھی اس پر. دنیا میرے قدموں پہ کئی بار گری ہے. کئی بار گری ہے. کئی بار گری ہے. دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا. واہ واہ. دامن انشاءاللہ تمام لوگ بولیں گے. دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا. اجالا نہیں پھیلا. اجالا نہیں پھیلا. دامن میں میرے یوں ہی. دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا.
کوئی چیز چمکدار گری ہے، چمکدار گری ہے، چمکدار۔ تو انا دہلوی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں۔ کسی اور کے ہاتھوں کا مقدر ہوں میں، اب کسی اور کے ہاتھوں کا مقدر ہوں میں، تجھ کو پردیس سے آنے میں بڑی دیر لگی۔ میں بڑے ادب سے جناب منصور عثمانی سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس مشاعرے میں شرکت کریں۔ کہ تنگ آ کر غلط بیانی سے، کہ تنگ آ کر غلط بیانی سے ہم الگ ہو گئے کہانی سے، تنگ آ کر غلط بیانی سے ہم الگ ہو گئے کہانی سے۔ کتنی صدیوں کا قتل ہوتا ہے، کتنی صدیوں کا قتل ہوتا ہے ایک لمحے کی بدگمانی سے۔ اور شعر سنے حضرات کے جو زباں سے نہ کہہ سکی دنیا، جو زباں سے نہ کہہ سکی دنیا، کہہ دیا ہم نے بے زبانی سے۔ آدمی آدمی کا دشمن ہے، آدمی آدمی کا دشمن ہے، اب سیاست کی مہربانی سے۔ جون ایلیا کے قبیلے سے کمال امروہی کی روایات کو آگے بڑھانے والے میرے بہت کرم فرما اچھے بڑے بھائی جناب مہکش امروہی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ عرض کیا ہے کہ ایک اضافہ اور اب کے خاندانی ہو گیا۔ واہ، ایک اضافہ اور اب کے خاندانی ہو گیا، اس نے جب مجھ کو چھوا میں زعفرانی ہو گیا۔ ارے واہ، ایک اضافہ اور اب کے خاندانی ہو گیا، اس نے جب مجھ کو چھوا میں زعفرانی ہو گیا، اور مدتوں پڑھتا رہا ہوں تیرے چہرے کی کتاب، مدتوں پڑھتا رہا ہوں تیرے چہرے کی کتاب، یاد تیرا حسن بھی مجھ کو زبانی ہو گیا، یاد تیرا حسن بھی مجھ کو زبانی ہو گیا۔ کیا کہنا ہے مہکش بھائی، واہ۔ عرض کیا ہے کہ اس طرح حسن مجسم کا بدل کچھ بھی نہیں، اس طرح حسن مجسم کا بدل کچھ بھی نہیں، میر ہوتے تو یہ کہتے کہ غزل کچھ بھی نہیں، میر ہوتے تو یہ کہتے کہ غزل کچھ بھی نہیں، اور گر میرے ساتھ تجھے شاہ جہاں بھی دیکھے آہا بھر کر یہ کہے تاج محل کچھ بھی نہیں، واہ واہ، آہا بھر کر یہ کہے تاج محل کچھ بھی نہیں۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ ہندی رانی دیش کی، اردو جس کا تاج، خسرو جی کی شاعری ان دونوں کی لاج۔ تو یہ خسرو کے پیروکار ہیں ڈاکٹر کنور بے چین، عالمی شہرتوں کے مالک۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ یہ سوچ کے میں عمر کی اونچائیاں چڑھا، یہ سوچ کے میں عمر کی اونچائیاں چڑھا، شاید یہاں شاید یہاں شاید یہاں ہے تو، یہ سوچ کے میں عمر کی اونچائیاں چڑھا، شاید یہاں شاید یہاں شاید یہاں ہے تو، پچھلے کئی جنموں سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، جانے کہاں جانے کہاں جانے کہاں ہے تو، جانے کہاں جانے کہاں جانے کہاں ہے تو، جانے کہاں جانے کہاں جانے کہاں ہے تو۔ اور پنکتیاں نویدت کرتا ہوں۔ اس نے میرے چھوٹے پن کی اس طرح عزت رکھی، اس نے میرے چھوٹے پن کی اس طرح عزت رکھی، اس نے میرے چھوٹے پن کی اس طرح عزت رکھی، میں نے دیواریں اٹھائیں اس نے ان پر چھت رکھی۔